السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جب اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے بندہ دور ہو جاتا ہے نا، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام، شریعت، نبی کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں، بندہ ان کو بھی دین سمجھنے لگتا ہے، اور پھر بندے کا ایسی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے بچنا بڑا مشکل و دوبھر ہو جاتا ہے کہ جن کا تعلیم سے، نبی کی تعلیم سے، سنت سے، قرآن شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 7 مارچ کو شب بارات ہے، اور شب بارات کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، اور اس کو دین سمجھ کر، اسلام کی تعلیم سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، تو ثواب تو کیا ملے گا اور گناہ لازم ہو جاتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثبوت تو ہے، لیکن ایسے درجے کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو لازم سمجھ لیا جائے، اس کو واجب سمجھ لیا جائے، اس کو فرض سمجھ لیا جائے۔ تو شریعت سے وابستگی اور اس کی تعلیمات اتنی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم دنیا کی خرافاتیں اور دنیا کے جھمیلوں سے اسی وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جبکہ نبی کی تعلیم، نبی کا لایا ہوا اور ہم تک پہنچایا ہوا علم ہمارے پاس ہو۔ اب جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کل کو شب بارات ہے، تو شب بارات کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے دین سے، اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، اور لوگ اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ایک سننے میں آئی ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے اور ان کا سوچنا ہے کہ شب بارات کا ایک غسل ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ پانی پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور درود شریف وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کی چیزیں ہیں، اور ان کو پڑھا جاتا ہے، اور 1 بالٹی یا 2 بالٹی پانی پر جو ہے دم کر لیا جاتا ہے، پھونک مار دی جاتی ہے، پھر اس پانی سے نہایا جاتا ہے، اور پھر نہا کر کے یہ فائدہ ہوتا ہے اس نہانے سے کہ بندہ تمام گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے۔ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا غسل کوئی ہے جو سننے میں آیا ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ غسل ایسا ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جیسے کہ آج مثال کے طور پر شب بارات ہے، تو رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے یہ غسل کرنا ہے، لیکن اگر رات کے 12 بجے کے بعد کریں گے تو پھر اس غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری شریعت مطہرہ میں، نبی کی تعلیم میں، صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اولیاء کرام، فقہاء اعظام، اللہ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندے، کہیں سے کہیں تک بھی اس غسل کا، اس نہانے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، ایسا غسل، ایسا نہانا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو جو نافرمان لوگ ہیں یا نافرمانی اور گناہ کرنے کے عادی ہیں، تو پھر ان کی تو لاٹری لگ گئی، وہ تو پورے سال گناہ کریں گے اور شب برات کا غسل کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، نہ پورے سال نماز پڑھیں گے، نہ پورے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دیں گے، نہ روزے رکھیں گے، اور دنیا بھر کے گناہ کریں گے، دنیا بھر کی مکاری اور عیاری اور بدماشی کریں گے، اور شب برات کا غسل کر کے لو صاحب کہتے ہیں نا کہ نہا لیے گنگا، گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو بھائی، ایسا کوئی بھی غسل نہیں ہے، اور اگر کہیں آپ نے پڑھا ہے کسی کتاب میں تو اس کتاب کو جلا دیں، اس کتاب کو جلا دیں کہ جس کتاب کے اندر ایسی واہیات چیز لکھی ہو، وہ کتاب قابل قبول نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ اس کتاب سے گمراہی پھیلے گی امت کے اندر۔ تو اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو اس کے ساتھ یہ کریں، اور اگر کسی عالم سے یا کسی بندے سے، کسی انسان سے، کسی مسلمان سے اس غسل کے بارے میں سنا ہے
تو اس سے ثبوت مانگیں اس چیز کا کہ بھئی اس کا ثبوت پیش کریں آپ کہ یہ کہاں سے آپ نے پیش کیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ شریعت میں ہم اپنی رائے اندازی کریں، اپنی دخل اندازی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر شریعت کہاں رہے گی؟ پھر تو کھلواڑ بن جائے گا اور ایک بچوں کے ہاتھ کا ایک کٹ پتلی بن جائے گا کہ جس نے جو چاہا بول دیا اور جس نے جو چاہا اس کو کر دیا، پھر شریعت نہ رہے گی۔ اس لیے ایسی تمام باتوں سے بچیں کہ جن کا تعلق نبی کی تعلیم سے بالکل نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی چلنے کی کوشش ضرور کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔